اب آج چلیے، آج جو مضمون آ رہا ہے، یہ 8 آیات جو ہمیں پڑھنی ہے، ان میں ایک بہت اہم حقیقت آگے چل کر آخر میں ان 8 آیات کے وہ عظیم قانون بیان ہوا ہے مکافات عمل کا، کہ آخرت کا محاسبہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے۔ اور در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو مختلف پیرائے میں آ رہا ہے، جو 8ویں رکوع کی پہلی آیت میں آ چکا ہے، کہ عام طور پر امتوں میں یہ خیال پیدا ہوتا رہا ہے کہ ہم چونکہ اس امت میں شامل ہیں، ایک گروہی نسبت، لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بہرحال پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا اللہ کے ہاں، ہمارے ساتھ خصوصی رعایات ہوں گی، جن معیارات پہ دوسروں کو جج کیا جائے گا قیامت میں، ان معیارات پر ہمیں جج نہیں کیا جائے گا، ہمارے لیے خصوصی معاملہ ہوگا، چونکہ ہم بہرحال اس امت میں سے ہیں، آخر ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، آخر ہم محمد کے امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مغالطہ جو پیدا ہوتا ہے کہ کسی گروہی نسبت کی بنا پر آخرت میں نجات پانے کی توقع، در حقیقت یہی مضمون ہے جو وہاں چلا تھا 8ویں رکوع کی پہلی آیت میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ کوئی کسی گروہ میں کسی امت میں شامل ہے، اصل جو فیصلہ ہوگا قیامت میں وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا۔ اس مضمون کو اب یہاں بھی دیکھیے کہ آج کا ہمارا درس بھی اسی پر جا کر اس کا جو کلائمیکس ہے آج کے درس کا، وہ یہی مضمون ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، چونکہ پچھلا درس ختم ہوا تھا کہ یہود اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہوتے اس کیفیت تک پہنچ گئے تھے کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ کسی مسلمان امت کے لیے اس مقام تک پہنچ جانا واقعتاً نہایت عبرتناک بات ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوں، وہ لوگ کہ جو نبیوں سے تعلق رکھتے ہوں، نبی کی امت میں سے ہوں، جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو، شریعت ہو، ان کا یہ حال ہو جائے کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب تو وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ اسی کی ایک عملی مثال اب سامنے آ رہی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں خطاب ہے مسلمانوں سے، اے مسلمان ہو، کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ طمع، خواہش ہونا، حرص ہونا، کسی چیز کی آرزو دل میں ہونا، اور اسی کے ساتھ تعلق توقع کا ہے، تم چاہتے ہو اور تم یہ توقع رکھتے ہو، انسان چاہتا اسی بات کو ہے جس کی اسے کوئی امید ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہارا یہ گمان ہے، تمہیں توقع ہے، تمہاری خواہش ہے، تمہاری آرزو ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کے گروہ کا یہ حال رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، اور یہ تحریف کسی مغالطے کی وجہ سے نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ۔ کا حال یہ ہو کہ بازی بارش بابا ہم بازی، جو اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل سکتے ہو، جو اللہ کے کلام میں تحریف کر سکتے ہو، ان سے کس خیر کی تمہیں توقع ہے؟ تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یا نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ آیا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اس پر ہماری گفتگو تفصیل سے ہوتی رہی ہے حقیقت ایمان کے مباحث میں۔ امن یامنو، اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، جو شخص امن میں ہے، نہ اسے کوئی اندیشہ ہے، نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ رنج ہے۔ لیکن باب افعال میں آتا ہے آمن یؤمنو، اس کے معنی کسی کو امن دینا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مومن، امن دینے والا، یہ لفظی معنی ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن، امن بخشنے والا۔ لیکن اس کے بعد آمن یؤمنو کے ساتھ با یا لام آ جائے تو اس کے معنی تصدیق کرنا، کسی کی بات مان لینا۔ یہی سے اصطلاح بنتی ہے ایمان کی، آمنتو باللہ اور آمنتو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی بات مان لینا پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کے دعوے کو تسلیم کر لینا، یہ ہے ایمان اصطلاحاً۔
تو کبھی کبھی لام کے ساتھ بھی آیا ہے. مثال کے طور پر یہ آمنا یومنو جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں سورہ عنکبوت میں آیا, آمنا لہو لوط, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط ایمان لے آئے, ان کے بھتیجے تھے, ایمان لائے ان پر. عام طور پر جب ایمان کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے اصطلاحاً تو با کے ساتھ آتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے ساتھ آیا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اس لیے کہ یہاں اصطلاحاً جو ہے وہ ایمان مراد نہیں لیا جا سکتا, مسلمانوں پر ایمان لانا تو نہیں ہے, مسلمانوں کی بات مان لینا. تو اے مسلمانوں, کیا تم یہ توقع رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان کا حال یہ رہا ہے, ان کی جسارتیں, ان کی ڈھٹائی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ روش اختیار کرتا رہا ہے کہ خوب سمجھنے کے بعد اور پھر جان بوجھ کر بالارادہ اس میں تحریف کرتا رہا ہے. اب یہاں پس منظر کو سمجھیے کہ اصل میں مراد یہاں کیا ہے. مسلمانوں کا معاملہ آپ کو معلوم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عرب میں یا تو مشرکین عرب سے تھا, اور یا پھر یہ اہل کتاب کے ساتھ اب سابقہ پیش آیا براہ راست ہجرت کے بعد. اس سے پہلے جو ہے صرف قرآن مجید میں آخری دور جو ہے, مکی دور کی آخری دور کی جو صورتیں ہیں ان میں ریفرنس موجود ہے, تذکرہ موجود ہے, خطاب نہیں. خطاب اہل کتاب سے شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد. تو جہاں تک مشرکین کا معاملہ, یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے تو واقعتاً ایمان لانا آسان بات نہیں ہے, اس لیے کہ نہ یہ پہلے کسی کتاب کے ماننے والے ہیں, نہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2500 برس ہو چکے ہیں, اتنا بڑا فصل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس پورے علاقے میں, اس پوری شاخ میں حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہی نہیں رہا. تو اس حوالے سے فاصلہ اتنا ہو چکا تھا کہ ان کے لیے تو یہ نبوت کا دعویٰ ایک بہت بڑی شے تھی, بڑی عجیب بات تھی, بڑی ایک نئی سی انوکھی سی بات تھی. لہذا ان کے لیے, اور پھر یہ کہ وہ بدترین شرک میں مبتلا تھے, بت پرستی کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو اتنے فاصلے پر تھے, بود اتنا تھا, فصل اتنا تھا کہ ان کا ایمان لانا تو واقعتاً سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن یہ لوگ تو ماننے والے اللہ کے, توحید کے دعوے دار, یہ کوئی بت پرست تو نہیں تھے. اور یہ بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ توحید جو ہے ان کا شعار رہا ہے. حضرت عزیر کے بارے میں ان کا کوئی گروہ جو ہے کسی زمانے میں وہ حضرت عزیر کے محبت اور ان کی عظمت کے غلو میں اس درجے ضرور مبتلا ہوا ہے کہ انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. لیکن یہ تمام یہود کا عقیدہ نہیں رہا ہے نصارہ کے مانند. توحید ان کا شعار رہا ہے اور آج تک ہے, ایک خدا کو ماننا. اس حوالے سے جب یہ توحید کے قائل ہیں, پھر نبوت و رسالت کے قائل ہیں, تورات کے ماننے والے ہیں, شریعت ان کے پاس رہی ہے, کتنے نبیوں کو مانتے ہیں, سب انبیاء کے پر ایمان رکھتے ہیں, تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے تو بڑا ہی آسان معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا. لہذا مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی کہ وجہ کیا ہے, پھر یہ کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان کا حال یہ رہا ہے. اب اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ چاہے یہ معاملہ ان کے صرف اہل علم کا تھا, علماء کا تھا, لیکن جو بیماری ان کے علماء میں پیدا ہو چکی تھی, جب پورے اس امت کے اندر وہ علماء ایک مقام کے حامل تھے اور ان کا احترام ہوتا تھا, انہی کی پیروی کی جاتی تھی, تو گویا کہ یہ بات اب ایک مرض کے اعتبار سے پوری امت میں سرایت کیے ہوئے تھے. جن لوگوں کا حال یہ ہو, اے مسلمانوں, کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے؟ اب اس کو جنرلائز کیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو چکی, البتہ جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, مجددین امت اس امت کے اندر مسلسل اٹھائے جاتے رہے ہیں. ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. تو وقتاً فوقتاً تجدیدی دعوتیں اٹھتی رہیں, اصلاحی کوششیں ہوتی رہیں, دین کی حقیقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے, دین کی اصل تعلیم کی طرف لوگوں کو دوبارہ راغب کیا جائے. یہ رسومات کا تومار, یہ بدعات کا تومار جو ہے, اور پھر توہمات کا تومار,
کسی طرح ان تمام سے مسلمانوں کو نجات دلا کر پھر حقیقت دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ہمیشہ ایسے موقع پر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہوتے تھے اس دور کے، اور جو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کے عادی ہو چکے ہوتے تھے، ان کی طرف سے شدید ترین مخالفت ہوئی۔ تمام مجددین امت کی سب سے بڑھ کر مخالفت اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے دور کے علماء کی طرف سے ہوئی۔ ان کے خلاف فتوے دیے تو انہوں نے دیے۔ آپ کو معلوم ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتویٰ جو بھی اس دور کے چوٹی کے علماء تھے انہوں نے دیا تھا۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری جماعت کے بارے میں یہ فتویٰ کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ 500 مفتیان کرام کا فتویٰ تھا، اور مجھے یہ دکھایا بھی ہے پنج پیر میں جو مولانا محمد طاہر صاحب ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی، 500 مفتیوں کا فتویٰ ان کی مہروں کے ساتھ کہ یہ لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں، واجب القتل۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ آتے تھے انہیں یہی اچنبھا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا، یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے جاننے والے، علم دین رکھنے والے، مسلمانوں کے پیشوا، اور دین ہی کی حقیقت جو ہے دوبارہ پیش کی جا رہی ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے بات کی جا رہی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ مخالفت ان کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے وہ فینومینن کہ جو اس امت کو بھی چونکہ پیش آنا تھا بار بار اور ہر صدی میں پیش آنا تھا، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک صدی میں کوئی ایک ہی مجدد ہو، متعدد بھی مجددین ہو سکتے ہیں، متعدد کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب بھی کبھی دین کی اصل تعلیم کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کی دعوت ابھری ہے، جو اس وقت کے علماء ہوتے تھے، جو مسند نشین ہوتے ہیں، جن کے فتوے چلتے ہیں، جن کو کہ مذہبی سیادت اور قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے، ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی رہی ہے پوری تاریخ اسلامی کے دوران۔ اور یہ اصل میں وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اور کسی کے لیے اگر کوئی اپراہٹ ہے، کوئی اجنبیت ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مشرکین عرب کے لیے یہ بات اگر قبول کرنا مشکل ہے، جیسے کہ سورہ شورى میں بھی فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں مشرکین کو، ان پر تو یہ بہت بھاری ہے، بات آسان کام نہیں ہے، لیکن ان کے لیے تو بہت آسان، اللہ کو ماننے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے والے، کتاب کے حامل، شریعت کے حامل، دین کے بارے میں اور دینی شریعت کے اور احکام کے اعتبار سے ان کے حوالے سے فتویٰ دینے والے، آخر ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یسمعون کلام اللہ، اس سے ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 ان کی قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے، جب تورات دی گئی ہے تو جب ان سے ایک عہد لیا گیا تھا اور اس وقت کوہ طور جو ہے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے بھی سنا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ اب یہ ہے کلام اللہ جس کی سماعت انہوں نے بھی کی ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو بھی باقی قوم پر جا کر جب انہوں نے اس کو منتقل کیا ہے تو اس میں بھی تحریف کی، اس میں بھی یہ شامل کر دی کوئی اس قسم کے الفاظ کہ ہاں جو تمہاری ہمت سے باہر ہو جائے، جس معاملے کے اندر کہ تم تحمل نہ کر سکو وہ معاف کر دیا جائے گا، اس قسم کے کوئی الفاظ اس وقت ان لوگوں نے بھی جا کر جنہوں نے براہ راست اللہ کا وہ کلام سنا اور قول و قرار کیا اللہ کے ساتھ وہ عہد و میثاق کرنے کے بعد، عین اس وقت جا کر بھی انہوں نے اس کلام میں تحریف کی۔ باقی دوسرا جو اس کا عام مفہوم ہے کہ نبی کی وساطت سے جو بھی پیغام پہنچا ہے گویا کہ وہ بھی ان کے لیے بواسطہ نبی سماعت ہے کلام اللہ کی، اللہ کے کلام کی، یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہو جائے گی۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کنارے کو۔ یہ لفظ جو ہے سورہ حج کی آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں، یعنی یہ کہ پہلا اپنا بچاؤ جو ہے وہ پیش نظر ہے، رسک لینے کو تیار نہیں، کنارے کنارے چلو، بچ بچ کر چلو۔
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر خیر ہو، خیریت ہو تو مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد۔ تو حرف کہتے ہیں کنارے کو، اسی سے بنا انحراف۔ ایک انسان جو ہے کسی بات کے، اب مثلا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس کی مین سٹریم ہے، اس کی ایک منجدھار ہے۔ ایک آدمی جو ہے منجدھار سے بچ کر ذرا کنارے کنارے چل رہا ہے، اور پھر اس سے بھی وہ انحراف اختیار کرتا ہے، اس سے بھی رخ بدلتا ہے اور پہلوتی کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تحریف کے معنی بھی یہ ہے کسی کلام کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹانا، ایک کنارے پر لگا دینا، ایک طرف کو اس کا رخ موڑ دینا۔ دریا بہہ رہا ہے، دریا کا ایک عام بہاؤ ہے، لیکن اسی میں سے کوئی شاخ جو ہے نکل کر کسی دوسرے رخ پر بہنے لگے، یہ پھر تحریف ہوگی۔ اور اس تحریف کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو یہود نے اختیار کی۔ مثلا ایک یہ کہ صرف لفظ کے تلفظ میں فرق کر کے معنی میں فرق ڈال دینا۔ یہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں، رائنا کو ذرا سا کھینچ کر رائینا کہہ دیا اور اس کے معنی بدل گئے، یہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر۔ اسی طرح لفظ کی حیت میں تبدیلی، مروا کو مریا بنا دیا انہوں نے، اور یہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ تھا، یہ اصل میں شہر مکہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ اب یہ وادی بکا اس کو کر کے، اور یہ بھی فلسطین کی ایک وادی جو ہے وہ اس سے مراد لے لی گئی، تو ذرا سا لفظ کے اندر فرق کیا۔ اور یہ مروا چونکہ یہ قربان گاہ ہے اصل میں، اور اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی اصل قربان گاہ ہے، اس کو بدلا اور مریا بنا دیا، اور وہ مریا بھی وادی بکا بھی فلسطین میں ہے، اس لیے کہ ذبیح اللہ کا منصب وہ چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو دلوائیں، لہذا وہ ساری تحریفیں انہوں نے کی۔ یا یہ کہ کسی بھی جملے میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا، یہ بھی تحریف کی ایک شکل ہے۔ ذو معانی الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا متحمل ہے، حامل ہے، اور اس کو کسی ایک معنی میں خاص کر کے اس کا ایک مفہوم معین کر دینا۔ اور آخری شکل تحریف کی تعویل کے اندر تحریف، مضمون کا جو اصل مفہوم ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے، اس سے اس کو ہٹا دینا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہود نے کی ہیں، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اس توقع کو دل سے نکال دو۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے رہے، یہ شریعت کے ساتھ کھیلتے رہے، بازی بازی بارش ہم بابا ہم بازی۔ اب جب انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے تو تم توقع نہ رکھو۔ گویا کہ اب اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تجدیدی جد و جہد کے ساتھ وابستہ لوگوں کو بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے، لوگ مان لیں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ مان لیں گے جن کا اوڑھنا بچھونا یہی دین ہے۔ اس لیے کہ جب دین ایک پروفیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب دین کے ساتھ دنیاوی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، جب دین کے ساتھ منفعتیں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ جو دین کی صورت ہوتی ہے، پھر اس سے وہ یہ توقع رکھنا کہ وہ صحیح بات کی تائید کریں گے یا صحیح بات کی توثیق کریں گے یا صحیح بات کو تسلیم کر لیں گے، یہ در حقیقت خیال خام ہے۔ اور اگر یہ توقع رہے گی تو انسان پر بہت جلد مایوسی اور بددلی کا حملہ ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں بعض کے ساتھ، قالوا تو پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کے پس منظر کو بھی سمجھیے۔ یہودیوں کا اصل میں دعویٰ یہ تھا، مسلمانوں سے وہ کہتے کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سینکڑوں ہزاروں نبیوں میں سے اگر بالفرض محمد نبی ہے تب بھی ہم نے صرف ایک کا انکار کیا نا، یا اور آگے بڑھو گے ہم نے ایک اور کا انکار کیا اور وہ حضرت مسیح ہے، باقی سینکڑوں ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے۔
کتاب ہمارے پاس، تورات ہمارے پاس، تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی، تم بھی مانتے ہو موسیٰ اللہ کے رسول تھے، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے امتی ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو ہم مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو ہم مانتے ہیں، تو کیسے تم ہمیں کہو گے کہ ہم علیحدہ ہو گئے؟ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہمیں تسلیم کرو۔ اصل میں یہ مضمون جو اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وہاں پہ بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ تو وہاں اصل میں اگرچہ عام خیال یہ ہے کہ وہاں مراد جو ہے وہ منافقین ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب کہ ہم وہ رکوع مطالعہ کر رہے تھے، قرآن مجید میں تو اصل میں وہ ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، ایک کردار جو ہے کردار نگاری کر دی ہے، کردار کا نقشہ کھینچ دیا ہے، اب جس پر بھی وہ فٹ ہو جائے، اور وہ دونوں پر فٹ ہو رہا تھا۔ منافقین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان پر سب سے زیادہ گراں جو گزرتی تھی بات وہ حضور کی اطاعت تھی، اللہ کو مان لینا۔ اسی لیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ قتال کا سلسلہ چلا ہے تو وہ یہ کہتے تھے یہ محمد خود کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لولا نزلت سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی؟ اگر واقعتاً قتال اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم جو ہے اللہ کا ہے، تو کیوں نہیں قرآن مجید میں صریح آیت نازل ہو جاتی؟ ان کے اس مطالبے پر سورہ قتال جب نازل ہوئی ہے تو ان پر حجت قائم کی گئی، لو اب یہ سورہ قتال آ گئی، سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے وہ حضور کا حکم تھا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے مکے میں یہ بات کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تو حضور کا حکم تھا۔ قرآن مجید میں تو اس کی توثیق نازل ہوئی ہے جا کر سورہ نساء میں، سورہ نساء نازل ہو رہی ہے سن 5 یا 6 ہجری میں، لیکن وہ رسول کا حکم تھا اس وقت۔ تو اصل میں تو دین سارا نام ہے رسول کی اطاعت کا، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ لیکن منافقین کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ رسول کی اطاعت ان پر گراں تھی، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لہذا وہاں بھی صرف ان دو کا تذکرہ ہوا، اور اسی کے اندر خود گویا کہ کور ہو گئے یہودی بھی، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ بھائی اگر ہم نے انکار کیا بھی ہے یا نہیں مانا ہے تو صرف محمد کو نہیں مانا نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور کتنے بے شمار نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر کہ وہ کہتے تھے ہم بھی صاحب ایمان۔ پھر یہ کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے، معاشرتی مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک شہر ہے مدینہ، اس میں آباد ہے، اس میں روابط بھی ہے، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کے روابط تھے، ان کی دوستیاں تھیں، ان کے حلیفی کے تعلقات تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں قبیلے جو ہیں تقریباً پورے کے پورے قبیلے اسلام لا چکے ہیں، حضور پر ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے ساتھ ایک دم اپنے وہ روابط کیسے توڑ دیں؟ ان کے ساتھ جو بھی دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، کوئی کاروباری لین دین کی صورتیں ہیں، اس کو ایک دم منقطع کر دینا آسان نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، جان لیتے ہیں کہ حق وہ ہے لیکن اس حق کو قبول کرنے کے لیے اپنی دوستیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، اپنی عزیز داریوں کے اوپر آنچ آتی ہے، اپنی رشتہ داریوں جو ہیں ان کے اندر رکھنے پڑتے ہیں، لہذا یہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا یہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی رہتی ہے اور انسان کو حق کے قبول کرنے سے روکتی رہتی ہے۔ تو یہ معاملہ ان کا تھا اس معنی میں کہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا وہ خلا ملا، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کے وہ تعلقات تجارتی لین دین کا حلیفی کے معاملات برقرار رہیں، اس لیے ان کو یہ روش اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی بھائی صاحب ایمان ہے، آخر کون سا لمبا چوڑا فرق ہے؟ اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ لوگ جو ہے وہ در حقیقت اسی قدر مشترک جو ہے کہ یہودیوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان بھی قدر مشترک ایمان بالرسالت سے اعراض اور فرار۔ آج کے دور میں بھی سب سے بڑے فتنے آپ کو یہی ملیں گے، چاہے وہ وحدت ادیان کا فتنہ ہے، تمام دین ایک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، شریعتوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وہاں پر بھی زد آ رہی ہے ایمان بالرسالت پر۔ اور مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا وہ انکار سنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ ہے، اس کے بھی اگر آپ دیکھیں گے ڈانڈے ملتے ہیں اتباع رسول اور اطاعت رسول سے، وہ گراں گزرنے والی چیز ہے، لہذا اسے کسی نہ کسی شکل میں انسان چاہتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اسی معاملے میں چونکہ وہ چاہتے تھے کہ دوستیاں رہیں اور یہ ہمارے خلوص کے قائل رہیں، تو اسی خوشامدانہ لہجے میں کبھی کبھی وہ تائید بھی کر دیتے تھے کہ ہاں یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے یا جو آپ کے رسول نے کہی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ بات ہے، یہ بات صحیح ہے، تورات میں یہ بات اسی طور سے نازل ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ جسے عام ہمارے ہاں کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں نمبر بنانا اپنے، تو مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے کے لیے خوشامد کے انداز میں کبھی کبھی وہ سچی بات تائید اور توثیق میں، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق میں جو تورات میں باتیں تھیں وہ کہہ دیتے تھے ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہے، یہ ہم مانتے ہیں، بھائی حق تو تسلیم کرنا چاہیے نا، اس حد تک تو ہم نے بھی بات مانی، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اب جب وہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں مسلمانوں سے، تو جب وہ باتیں کرتے تھے تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا کچھ سچی باتیں نکل جاتی تھی، اس کے بعد ملامت کرتے تھے، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا حماقت کی، تم نے یہ بات کیوں کہہ دی ان کے سامنے، کیوں اس طریقے سے ان کی تائید کر دی؟ تو کیا کہتے تھے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ ایک دوسرے کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو اب وہ ملامت کرتے ہیں قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو بتا رہے وہ باتیں کہ جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ تورات میں اللہ نے یہ حقائق بیان کی، اللہ نے تم پر یہ حقیقت کھول دی، لیکن تم اب یہ باتیں ان کو بھی بتا رہے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ جو لام یہاں آیا اسے لام عاقبت کہتے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے پیش نظر اس کا مقصد وہ نہیں ہے، لیکن منطقی طور پر وہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس کو بھی یہ لام عاقبت کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ جیسے کہ سورہ کہف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بزرگ جن کو حضرت خضر کے نام سے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ جب سفر میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا، جب کشتی میں سفر کر رہے تھے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، تو حضرت موسیٰ نے جو گرفت کی کن الفاظ میں تھی؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ جو آپ نے تختہ توڑ دیا اس کشتی کا، اس لیے کہ آپ اس کے جتنے بھی سوار ہیں ان سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، جب آپ نے کشتی کو توڑا ہے کشتی ڈوبے گی، جب کشتی ڈوبے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سوار جو ہے غرق ہو جائیں گے، تو یہ آپ کا منشا ہے۔ ہم اسے سوالیہ نشان کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کیا اس کام کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ آپ کے پاس آپ کا مقصد یہ پیش نظر ہے؟ بالکل وہی بات یہاں ہے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری ان باتوں کی بنیاد پر یہ مسلمان تمہارے رب کے سامنے اللہ کے ہاں قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے۔ اے اللہ یہ مانتے تھے اس حقیقت کو، پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرو گے؟ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، تم پر تو حجت قائم ہو جائے گی، اور یہ اس لیے ہوگی کہ تم انہیں بتا رہے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس پر جو تبصرہ ہوا ہے افلا تعقلون، اب یہ ملامت ہی کہ وہ الفاظ جاری ہے، تو عقل سے کام نہیں لیتے، اتنا احمقانہ کام کر رہے ہو، یہ حقائق مسلمانوں کو بتا رہے ہو تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر تمہارے خلاف حجت قائم کریں۔ اب اس پر اللہ کا تبصرہ بڑا پیارا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم جانتے بوجھتے حق کو پہچاننے کے بعد جب اسے اعراض کرتی ہے یا کرتا ہے کوئی فرد یا کوئی گروہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے عقلاء جو ہیں ان کی بھی مت اس طرح ماری جاتی ہے، جس کا کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کر کے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا ان احمقوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ کہ ظاہر کر رہے ہیں، حجت قائم کرنی ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے اگر مسلمانوں کو تم نے نہ بھی یہ بتایا، فرض کرو مسلمانوں کے علم میں یہ بات نہ بھی آئی کہ اس کے حوالے سے تم پر حجت قائم کرے، تو حساب تو اللہ نے لینا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ گویا کہ تمہارا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی کتنا بڑا ذہول ہو رہا ہے، کتنی بڑی غفلت کا ارتکاب کر رہے ہو، کہ گویا کہ اگر تم مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتاؤ گے تو مسلمان تمہارے خلاف جو ہے اللہ کے ہاں حجت قائم نہیں کر سکیں گے، لہذا بچت ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کو تو بیچارے کو کچھ خود تو معلوم ہے ہی نہیں، یہ نتیجہ نکل رہا ہے تمہارے اس کہنے کا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا انہیں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہے، نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے وہ تمام چیزیں بھی کہ جس کو یہ چھپاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی جنہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں۔
اب آئیے تیسری بات، اور یہ پھر معلوم ہوگا کہ گفتہ آیت در حدیث دیگراں معلوم ہوگا یہ ہماری داستان ہے کہ جو سابقہ امت کی جو بھی ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے، نقشہ کشی کی جا رہی ہے، اس آئینے میں ہم اپنی تصویر آج دیکھ سکتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں کچھ تو وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ امی ان پڑھ یعنی وہ شخص جس نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی دنیا کے حساب سے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم لدنی دیا ہو یہ بات دوسری ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فارمل تعلیم حاصل نہیں کی ہے لیکن فہم ہے، فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو چاہے بات القاء فرما دے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، خاص اللہ اپنے پاس سے کسی کو علم دے دے۔ اسی معنی میں پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے النبی الامی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ نے بھی دنیاوی اصولوں کے مطابق کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ نے سکھایا جو سکھایا، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یا حضرت اسرافیل کے ذریعے سے جو بھی تعلیم دی علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، سکھایا ہے انہیں، تعلیم دی ہے۔ لیکن دنیاوی جو طریقے ہیں یہ سیکھنا سکھانا، دنیا میں تعلیم و تعلم، اس کے ذریعے سے حضور نے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ پھر یہ لفظ آتا ہے پوری اس قوم کے لیے بھی جس میں حضور مبعوث ہوئے، امیون، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سورۃ الجمعہ میں پوری اس نسل کو کہا گیا امیون۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں نمبر ایک تو یہ کہ عام طور پر مجموعی طور پر پوری قوم ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی، پڑھے لکھے لوگ صرف انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، تو گویا کہ حکم الاکثر حکم الکل کے حوالے سے جو اکثریت کی کیفیت ہوگی اسی کا اطلاق کل کے طور پر کر دیا جاتا، تو گویا کہ پوری قوم جو ہے وہ امیین پر مشتمل تھی، ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ دوسرے اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، صاحب کتاب یا اہل کتاب کے مقابلے میں بھی امیین کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، بعض مواقع پر اس کو لایا گیا ہے اہل کتاب کے مقابل میں۔ بہرحال یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج مسلمانوں میں عظیم اکثریت جو ہے وہ امیین پر مشتمل ہے، کس معنی میں؟ چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو لیکن دین سے واقف نہیں، دین کے بارے میں تو صرف ہیئر سے ہے ان کی، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی بچپن میں سن لی تھی، کچھ کہیں ادھر ادھر گئے ہیں، وہ مسجدوں میں کوئی تقریریں سن لی ہیں، کوئی خطبات سن لی ہیں، کوئی وعظ سن لیے ہیں، کوئی چرچے ہیں اس طرح کی، سوائے اس طرح کی باتوں کے وہ ہیئر سے جو ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے عربی زبان نہیں سیکھی۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا؟ تو منہم امیون، ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں، یہودیوں میں اس وقت کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے، مسلمانوں، ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا ہے، الا امانی، ہاں ان کو تو کچھ دل خوشکن خیالات ہیں، کچھ من گھڑت مذمومہ ان کے عقائد ہیں۔ وہ عقائد کی ایک مثال آگے آ بھی جائے گی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور یہی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو اول تو یہ کہ جہنم میں جھونکا جائے گا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور اگر بالفرض دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کا کچھ تو آخر جو ہے اس کا کچھ لاج رکھے گا، تو ہمیں اگر جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن فوراً نکال لیے جائیں گے۔ اب یہ ان کے مذمومہ خیالات ہیں، یہ امانی ہیں۔ امانی کا لفظ جو ہے اصل میں بنا ہے منا اور منیون، یہ کہتے ہیں کوئی تصور ذہن میں قائم کر لینا، اسی سے لفظ منی بھی جو ہے حیوانات کی جو منی ہے جس سے کہ آگے نسل چلتی ہے، تو اس منی کے قطرے کے اندر ہی وہ پوری تصویر موجود ہوتی ہے حیوان کی، اس لیے کہ بہرحال ایک حیوان کی منی سے جو بھی حیوان وجود میں آئے گا پورا نقشہ اس کے اندر موجود ہے، وہی حیوان تو وجود آئے گا نا، اس سے وجود میں آئے گا، انسان کی منی سے ایک انسان ہی تو وجود میں آئے گا، تو گویا کہ وہ نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہی سے لفظ بنا ہے امنیہ، کوئی تمنا، کوئی دل خوش کن خیال، اپنے دل میں ایک خیال جو ہے پکا لینا، وشفل تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں دنیا انگریزی زبان میں، تو یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی کہ اس کو اسی کے بل پر یہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا سارا جو ایٹیچیوڈ ہے مذہبی وہ امانی پر قائم ہے۔ تو منہم امیون، آج آپ غور کر دیجئے خود مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو کتاب و سنت سے براہ راست واقف ہوں، کتنے لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے،
وہ امی اس اعتبار سے، چاہے دنیا کے علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دین کے اعتبار سے امی ہے، ان پڑھ ہے، ناواقف ہے، جو بھی کچھ علماء سے سن لیا ہے، شنید ہے، کچھ عقائد ہیں جو بیان کر دیے گئے، جو ہمارے عام فضا میں جن کا چرچا رہتا ہے، بس وہ باتیں ہیں کہ جو پلے باندھی ہوئی ہیں، دماغ میں بٹھائی ہوئی ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ کرتے مگر ظن سے کام لے رہے۔ یہ ظن اور تخمین، یہ امنیہ جو ہے یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے۔ ظن و تخمین، گمان، اٹکل پچو کے تیر، اس سے آگے ان کے پاس جس کو کہا جائے دین کا علم، وہ موجود نہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ان کی ایسے لوگوں پر مشتمل تھی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیاوی مفاد، کچھ قیمت، حقیر سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے بھی کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور اس چیز کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی حاصل کی ہے، جو قیمت انہوں نے وصول کی ہے، اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی اور افسوس ہے۔ اب یہ ہے ان کے اہل علم کا رویہ۔ یہ ذرا یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کے صحیح مفہوم کو معین کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ اگر تورات مراد لی جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے اہل علم میں یہ کتاب تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اسے دھوکہ دینے کے لیے اور محض دنیاوی منفعت کمانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا، تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ کسی بھی درجے میں تورات کے نام سے جو کتاب دنیا میں آج پیش کی جا رہی ہے یا خود حضور کے زمانے میں پیش کی گئی، وہ سرے سے ساقط الاعتبار ہے، پھر اس میں خیر کا کوئی عنصر جو ہے اس کو کوئی امکان باقی رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پھر ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے غلط طور پر اللہ کی طرف منسوب کی ہے، اور وہ بھی بدنیتی کے ساتھ، اور وہ بدنیتی یہ کہ صرف دنیاوی کوئی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دھندا کیا ہے۔ یہ بات جو ہے کسی ایک درجے میں تحریف کی حد تک تو تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کہیں کہیں لفظی رد و بدل کر دیا گیا، کہیں کہیں آگے پیچھے کر دیا گیا، کہیں کہیں لفظ کی شکل تبدیل کر دی گئی، یہ تو ہو سکتا ہے تعویل، لیکن چونکہ بہرحال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تورات موجود تھی اس کو بحیثیت مجموعی حضور نے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات کہا لاؤ تورات، فاتو بالتورات فتلوہا، لاؤ نا تورات اور اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے اس تورات کو اس اعتبار سے ساقط الاعتبار قرار دے دینا کہ اس میں تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ جھوٹ پر اور افتراء پر ہی مبنی ہے، اور ساری جو ہے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف جھوٹ موٹ سے منسوب کر دیا ہے، اور اس میں بھی ان کے پیش نظر بدنیت ہی تھی، یہ چیز کچھ قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے مولانا اصلاحی صاحب نے ایک تعویل کی ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد ہے فتویٰ، قانون۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ پر وزنی ہے، قرآن مجید میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے اس میں خاص طور پر شریعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کی فرضیت جب قرآن مجید میں آتی ہے تو کتبہ کے لفظ سے آتی ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت تم پر لازم کر دی گئی، قتال فرض کر دیا گیا، روزہ فرض کر دیا گیا، تو یہ کتاب کا لفظ آتا ہے فرض کے لیے، کسی شے کی مشروعیت، اس کا شرعی حکم قرار پا جانا، اور اسی اعتبار سے وہ جو 4 مرتبہ قرآن مجید میں حضور کے فرائض چہارگانہ آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہاں کتاب سے مراد، میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ مراد ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام شریعت پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو فقہاء تھے، ان کے جو احبار تھے، ان کے جو مفتی حضرات تھے، ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ فتوے دیتے تھے، اور وہ فتوے بہرحال جیسے ہمارے یہاں بھی فتویٰ فروشی ہوتی رہی ہے، علماء سوء کا کام کیا رہا ہے، جہاں کہیں دیکھا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے، کوئی بڑا شخص ہے اور اس سے کوئی منفعت بھی حاصل ہو سکتی ہے،
اس کا من چاہا، اس کا دل پسند فتویٰ کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی دلیل نکال کر، کوئی ہیلا تلاش کر کے اس کے لیے کوئی شرعی جو ہے اس کے لیے وہ امکان پیدا کر دینا، راستہ نکال دینا، اس سے یہ کہ لوگوں نے بہرحال دنیاوی مفادات حاصل کیے ہیں۔ فتویٰ فروشی جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں بھی علماء سو کا طرز عمل رہا ہے۔ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر لینا، یہ سارے راستے جو ہیں وہ رہے ہیں۔ تو اگر اس درجے میں صرف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمارے تقریباً تمام مفسرین نے اسے کتاب کو اس طریقے سے خاص نہیں کیا ہے صرف احکام اور فتویٰ نویسی کے لیے۔ اس کے حوالے سے جب میں نے غور کیا تو ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے، واللہ عالم۔ اصل میں یہود کے مذہب میں جو زیادہ اہم کتاب ہے وہ تالمود ہے، اور تورات تو ان کے ہاں بس ایک کتاب مقدس کے درجے میں ہے۔ جیسے ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ بہت جلد قرآن مجید سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ قرآن مجید تو صرف تلاوت کے لیے رہ گیا کہ اس سے حصول ثواب حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ جیسا کہ آج بھی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا تو طرز عمل قرآن کے ساتھ یہی ہے، حصول ثواب، ایصال ثواب، بس اس کام کے لیے قرآن مجید جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ باقی یہ کہ اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ تو کوئی خاص طبقہ ہے علماء کا، یہ ان کے کرنے کا کام ہے، عام لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ باقی ساری دلچسپی علماء کو بھی ایک زمانے میں رہ گئی تھی صرف فقہ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہرحال چاہے ملوکیت کا دور آیا چاہے کوئی اور دور آیا، سلاطین کے ادوار تھے، لیکن چونکہ شریعت تو نافذ تھی، قانون تو اسلامی تھا، مفتیوں کے منصب ہوتے تھے، قاضی حضرات ہوتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، تو ان تمام چیزوں میں وہ افتاء کا منصب ہو یا قضاء کا منصب ہو، وہاں اگر ریفرنس تھا تو فقہ سے تھا، قرآن مجید سے تو کوئی ریفرنس تھا ہی نہیں۔ بلکہ بہت عرصے تک ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر علم حدیث سے بھی بیگانہ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں جو اسلام آیا تھا، پہلے جو پہل آیا ہے وہ تو در حقیقت محمد ابن قاسم کے ذریعے سے جب آیا ہے اسلام، وہ اسلام تو تھا دور نبوت سے قریب ترین جو اسلام ہے، اس لیے کہ دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے ابھی صرف کل 50 برس ہوئے تھے، ابھی نہ فرقے تھے، نہ مختلف مکاتب فقہ پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی اور کلامی قسم کے اختلافات پیدا ہوئے تھے، امت کی وحدت بھی برقرار تھی، اور دین کا بھی یوں سمجھیے کہ ایک جو اصل دین ہے اجمالاً اس کا نقشہ بھی محفوظ تھا۔ لیکن وہ اسلام تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب محمد ابن قاسم کو رحمۃ اللہ علیہ واپس بلا کر شہید کر دیا گیا تو پھر زوال فوراً شروع ہو گیا۔ اس کے 300 برس بعد جب اسلام آیا ہے ہندوستان میں، وہ شمال مغربی دروں سے آیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے یہ اس وقت آیا ہے جبکہ دولت بنو عباس ختم ہو رہی تھی۔ 1206 میں آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1258 میں فال آف بغداد کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ آخری خلیفہ جو بنو عباس کے تھے مستعصم باللہ، انہیں محل سے نکال کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا۔ تو یہ دور جو ہے جو ہارٹ آف اسلام ہے، اس میں سمجھیے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا جبکہ اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر اسلام کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کی حکومت آئی ہے۔ یہ اسلام جو آیا ہے یہ خالص سنی حنفی اسلام، جس میں تصوف بھی ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ دو اس کے وصف ایسے ہیں، یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ شیعت کا کوئی حصہ اس اسلام میں نہیں تھا، وہ تو بہت بعد میں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 300 برس بعد آیا یہاں پہ شیعت نے قدم رکھا ہے۔ وہ تو جب شیر شاہ سوری نے شکست دی ہے ہمایوں کو، اور ہمایوں جان بچا کر بھاگ کر گیا ہے ایران، اور وہاں سے پھر ایرانی مدد لے کر آیا ہے، ان کے ساتھ قزل باش آئے ہیں۔ یہ جو آپ کے ٹھوکر نیاز بیگ پر بیٹھے ہوئے قزل باش، یہ ہمایوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر دوبارہ ہمایوں کو تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ اسی لیے اس کے بعد ہندوستان میں شیعت کا اور اہل تشیع کا جو ہے وہ زور بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے یہاں شیعت نہیں تھی، سنی اسلام، لیکن سنی اسلام کے دو وصف، خالص حنفی فقہ اور تصوف، یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء تھے۔ لہذا اب یہاں پر حکومت کا سارا دھندا جو ہے وہ فقہ کے مطابق چلتا تھا۔ فقہ حنفی، ایک شخص فقہ حنفی کو جانتا ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے، سارے اعلیٰ مناصب تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ لہذا سنت یعنی حدیث کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور قرآن مجید بس یہ کہ تلاوت کیجئے اور اس سے ثواب حاصل کر لیجیے۔ یہی معاملہ جو ہے رہا ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر۔ اس حوالے سے پھر جب دوبارہ شروع ہوا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پھر قرآن مجید کی طرف ترغیب، اس کی پوری داستان جو ہے میں نے لکھی ہوئی ہے، جو میری وہ کتاب ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر،
کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر در حقیقت اس کا آغاز ہوا ہے، ورنہ قرآن کو جاننے والے لوگ یہاں نہیں تھے، بس فقہ سے سارا سروکار تھا۔ تو منہ، اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو یہود کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تورات ان کے ہاں بس کتاب مقدس کی حیثیت سے رہ گئی تھی، یوں سمجھیے کہ اس کے کئی سو برس بعد پھر ان کے علماء نے اپنے فتووں کو مرتب کیا ہے اور تفصیلی جو نظام بنایا ہے اپنا فقہی نظام، وہ تالمود ہے۔ اور دو تالمودیں ہیں کہ جو دنیا میں مرتب کی گئی، ایک بیبیلونین تالمود ہے اور ایک پیلسٹینین تالمود ہے۔ یہ دو تالمود، اور یہ ان کی اصل کتاب ہے۔ اب در حقیقت تالمود عبرانی میں کہتے ہیں لرننگ کو یا اسٹڈی کو، اور اسی سے میں نے ذہن میرا منتقل ہوا ہے کہ عربی زبان کا لفظ تلمیذ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ عبرانی اور عربی زبانیں، یا تو یہ کہ یہ یعنی میرے نزدیک تو یہ بھی امکان ہے کہ عربی زبان کو ہم عبرانی کی بیٹی قرار دیں، یا یہ کہ کسی ایک کامن لینگویج سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں، دونوں بیٹیاں ہیں کسی اور زبان کی، واللہ عالم۔ تو قرب جو ہے بہت ہے، تلمیذ، تلمود در حقیقت پڑھنا سیکھنا۔ تو جب انہوں نے اپنے فتووں کو مرتب کیا، لمبا چوڑا نظام بنایا، پورا قانون بنایا، ان کی رسومات بڑی تفصیل سے مرتب کی گئی، اس تالمود کو اصل میں ان کے دین کی جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت حاصل ہے، تورات کو نہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہاں اس آیت مبارکہ میں ہم کتاب سے مراد تالمود لیں تو پھر بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے تالمود کو وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی نازل کردہ ہے، بلکہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اہل علم اور جو بڑے خدا رسیدہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں مرتب کی ہیں۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور اسی میں پھر مولانا اصلاحی صاحب کی جو تعویل ہے وہ بھی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ فتوے جو فتویٰ فروشی کے انداز میں دیے گئے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اسی میں انکارپوریٹ ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا جو اصل یوں سمجھیے کہ ان کی سند ہے دین کے اندر، اصل جو حجت ہے دین میں، وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی ڈسکرپشن بالکل صحیح ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسے منسوب کر رہے ہیں اس معنی میں کہ بہرحال اسی دین کی ہم نے تشریح کی ہے، وہیں سے اس کا استنباط کیا ہے، در حقیقت اسی تورات پر یہ مبنی ہے۔ تو عوام کے سامنے وہ بات بھی بالکل گویا کہ منزل من اللہ کے درجے میں پیش کی جا رہی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کریں، اور جو بڑی سے بڑی قیمت بھی دنیا میں مل سکتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ ثمن قلیل کے درجے میں ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے بھی جو انہوں نے لکھی، جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو معاوضہ لیا یا جو بھی اس سے انہوں نے دنیاوی منفعت حاصل کی، جو کمائی حاصل کی، جو ثمن قلیل جو انہوں نے قبول کیا، وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ اس آیت سے ہمارے ہاں کے بعض جو انتہا پسند کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ زہد اور تقویٰ کا بھی ان پر یقیناً بڑا گہرا رنگ تھا، انہوں نے ایک زمانے میں یہاں تک یہ رائے قائم کر لی تھی کہ قرآن مجید کی طباعت، کتابت، فروخت، اس سے بھی کوئی اجرت حاصل کرنا، نفع کمانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بہت ہی مخلص، کبھی ہوا کرتے تھے تحصیلدار پارٹیشن سے پہلے، لیکن وہ سب اپنی ملازمت چھوڑ کر ہمہ وقت لگ گئے تھے، بہت نیک آدمی تھے، بہت مخلص، لیکن یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان میں اس درجے آ گئی تھی کہ سب اپنے گھر والوں سے بالکل علیحدہ ہو کر، بیوی بچوں سے سارا رشتہ توڑ کر، پھر وہ جا کر کہیں کاغان میں بہت دور جا کر انہوں نے کسی جگہ پر پہاڑوں کے اندر ہی پھر چلہ کشی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دینی تصنیف و تالیف اور کتابیں چھاپنا اور یہ تفسیریں چھاپنا اور اس سے پیسے کمانا، یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے۔ تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کچھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی کلام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح جو ہے اتنا یعنی لوزلی اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہرحال جو بھی کوئی شخص دین کے لیے، اور بلکہ اس وقت ان کا اشارہ جو تھا وہ خاص طور پر مولانا مودودی کی طرف تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے اپنے ایک ذریعہ معاش بنایا، اپنے لیے دنیاوی جو ہے وہ حصول کا ذریعہ بنایا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تلخی کے ساتھ انہیں میں نے جواب بھی دیا تھا۔
تو واقعہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں دین کو سمجھانے کے لیے تصنیف و تالیف یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں فتویٰ کوئی غلط دے رہا ہے آدمی، اس پر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا. کوئی شخص جھوٹ موٹ کسی بات کو خود گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہو، اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا. لیکن یہ کہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے، دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، خدمت دین کے لیے جو بھی کام تصنیف و تعریف کے کیے جائیں، ان کاموں پر اس طرح سے اطلاق کر دینا ان آیات کا میرے نزدیک بہت بڑی زیادتی ہے. البتہ ایک پہلو اس میں ہے جو قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے افہام و تفہیم یا دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، اس کے لیے تصنیف و تالیف کو ذریعہ معاش بنانا یہ واقعتاً کسی نہ کسی درجے میں مشتبہ ہو جاتا ہے. ہمارے علماء سلف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا. مولانا اشرف علی تھانوی اس دور میں بھی، حالانکہ ان کی تصانیف جو ہے بے شمار تصانیف، کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے، جو چاہے چھاپے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کی ملکیت ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو کوئی گزارا الاؤنس دے رہا ہے یا آپ کی جو بھی معاشی ضروریات پوری کر رہا ہے، یہ ایک بالکل مختلف شے ہو جائے گی. لیکن اپنی تصانیف کا کو حق طباعت محفوظ رکھ کر اور حق اشاعت محفوظ رکھ کر اس کی رائلٹیز کا نظام چلانا، اور پھر یہ کہ وہ وراثتاً بھی منتقل ہو، یہ واقعتاً ایک مشتبہ چیز ضرور ہے. اور میں یہ کہ بہرحال اس آیت کا اطلاق تو اس پر میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ان آیات کا اطلاق ہو جائے گا کہ ہر داعی دین کی طرف سے ہر رسول کا یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ دعوت و تبلیغ، یہ جو خدمت میں سر انجام دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی کسی اجر کا میں سوال نہیں کرتا. میرا اجر، میرا ثواب، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے. اس کا ضرور اس کے تابع ہو جائے گا کہ ان کاموں کو کھلا رکھنا چاہیے. ایک یہ الفاظ ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب نے استعمال کیے تھے، ہوا اور پانی کی طرح مباح ہو جانا چاہیے، کہ جو کچھ ہم نے دین کے لیے لکھا ہے، جو کچھ کام کیا ہے، جس طرح ہوا اور پانی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام اس دنیا میں پیدا کی ہے کہ ان کی قیمت کوئی نہیں ہے. ہوا ہر جگہ موجود ہے، اور ہوا ذرا نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ محال ہو جائے، لیکن یہ ہوا آپ کو خریدنی نہیں پڑتی. پانی کا معاملہ بھی ہے، بہشتی بیچارہ کبھی لایا کرتا تھا پانی، تو وہ اگر کوئی مشق کو پیسے لیتا تھا، وہ پانی کی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ تو حقیقت میں اس محنت کا کہ جو وہ لے کر آ رہا ہے، کیری کر رہا ہے، اس کی محنت تھی. ورنہ یہ کہ پانی اور ہوا جیسے یہ مباح ہیں، ایسے ہی دینی تصنیف و تالیف کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے بھی ہمت دے اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس پر کوئی رائلٹی نہیں، کسی کا کوئی حق تصنیف، کسی کا کوئی حق طباعت جو ہے محفوظ نہ ہو، بلکہ ہوا اور پانی کی طرح اس کو مباح کر دیا جائے. جو شخص چاہے اس کو چھاپے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو، کہ کوئی قواعد و ضوابط کے تحت چھاپا جا رہا ہو، معیاری اس کی طباعت ہو رہی ہو، ایسے نہ ہو کہ غلط سلط شائع کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی پابندی عائد کی جائیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اس قسم کے کسی کام کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ رائلٹی بنے اور رائلٹی بھی پھر منتقل ہو وراثت میں، بہرحال میں اسے حرام مطلق کے درجے میں کوئی فتویٰ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس کو میں مشکوک اور مشتبہ اور مکروہ کا ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آیات کی روح سے یہ چیز کوئی پسندیدہ چیزوں میں شامل. اللہ کا فضل ہے، ہم نے انجمن خدام القرآن کی تمام مطبوعات کا معاملہ یہی کیا ہے. ہماری کوئی چیز جو ہے اس پر کوئی رائلٹی کسی کی نہیں ہے، جو چاہے چھاپے، وہ فروخت کرے یا یہ کہ مفت تقسیم کرے، کھلی آزادی. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور وہ کہتے ہیں نہیں چھو سکتی ہرگز ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ وہ امانی کی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں ان پڑھ ہیں، کتاب پڑھی نہیں ہے، اس سے واقف نہیں ہے، لیکن کچھ مذمومہ خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، کچھ اپنے جی میں جو ہے ایسی باتیں جو ہیں انہوں نے گھڑ کر انہیں راسخ کر لیا ہے، اسی کے بل پر جی رہے ہیں. تو فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّنَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کس دلیل سے بات کر رہے ہو؟
بلکہ بعض مقامات پر تو آیا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ تو ان کی صرف تمنائیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، خوشنما عقائد ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ کہیے ان سے کہ لاؤ، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ دیکھیے جیسے آج بھی جو چاروں گوسپل ہیں عیسائیوں کے، ان میں تثلیث کا کہیں کوئی سراغ ہی نہیں۔ تثلیث کا ذکر ملے گا تو آگے چل کر ملے گا، وہ سینٹ پال کے ایپیسلز میں ملے گا، کہیں اور ان کی جو اپنی فلسفہ ترازی اس میں ملے گا۔ بائبل جو چار جو ہیں گوسپلز، چاہے وہ متی کی ہے اور چاہے لیوک کی ہے اور چاہے یوحنا کی ہے اور چاہے مارکس کی ہے، ان میں کہیں پر بھی تثلیث کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، یہ تورات میں نہیں ہے، یہ چیزیں تالمود میں ہیں۔ اس کے میں دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں گا کہ ان کے ہاں تو یہ بات اس طریقے سے طے ہے کہ ہم اول تو داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی رعایت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر صرف دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ دوسرے جو ہے احتجاج نہ کرے تو وہ ہمیں جہنم میں شاید ڈال بھی دے، لیکن یہ کہ فوراً نکال لے گا، گنتی کے چند دنوں سے زیادہ ہمارا جہنم میں وہاں ہمارا قیام نہیں ہوگا۔ یہ ان کے مذمومہ خیالات ہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ پر قول کے بعد جب علی آتا ہے تو منسوب کرنا، جڑ دینا، تہمت لگانا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو بات جس کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہیں تورات میں یہ ضمانت جو ہے موجود نہیں ہے کہ یہودی جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا کوئی خصوصی ہوگا، پریفرنشل ہوگا۔ یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تالمود کا ایک سلیکشن ہے جو ڈاکٹر کوہن نے مرتب کیا ہے، اس کے یہ دو حوالے میں دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن ابراہیم در دوزخ پر تشریف فرما ہوں گے اور وہ کسی مختون اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس سلیکشن آف تالمود میں صفحہ 404 پر یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے اس میں یہ حوالے دیے کہ دوزخ کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی مختون جس کا ختنہ ہوا، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنتوں میں سے ہے اور یہ خاص طور پر یہ سنت جو ہے یہود کے ہاں بھی مسلسل رہی ہے، پھر یہ کہ مسلمانوں میں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلا ہے۔ تو کوئی مختون اسرائیلی جو ہے، جو ختنہ شدہ اسرائیلی ہوگا، اس کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، گرنے نہیں دیں گے، دروازے پر ہوں گے۔ اور صفحہ 405 پر یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسرائیلی گناہ گاروں پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتی، جہنم کی آگ کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، کوئی قدرت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی اسرائیلی کو جلا سکے یا اسے کوئی گزن پہنچا سکے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں تالمود میں۔ من گھڑت خیالات انہوں نے خود گھڑے، اپنا دین خود تشریف کیا، یہ جیسے عقائد ہمارے ہاں بنتے چلے گئے اور نئے نئے جو ہے توہمات ہمارے دین میں داخل ہوئے، بدعات کا تومار اور نئی نئی رسومات اور ایک بالکل نیا دین اور ایک نئی شریعت تشریف ہو گئی۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں تو علیحدہ رہیں۔ بہرحال قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، فقہ فقہ ہے، ہر شے علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب اگرچہ کتابیں ہیں عقائد کی تو علیحدہ ہے، معتزلہ کے عقائد کی علیحدہ کتابیں مل جائیں گی، اشاعرہ کی علیحدہ مل جائیں گی، اور جو ماتریدیاں ہیں ان کی علیحدہ مل جائیں گی۔ ہمارے ہاں ہر شے علیحدہ ہے، لیکن جیسا کہ انجیل کا معاملہ ہے اس میں وحی الہی بھی، حضرت عیسیٰ کے اپنے وعظ بھی، اپنے فرمودات بھی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بھی، چاروں چیزیں گڑبڑ ہو کر دی گئی ہیں، وہ چاہے سینٹ متی کی ہو، چاہے وہ یوحنا کی ہو، چاہے مارک کی ہو، چاہے لوک کی ہو، یہ سب کی سب چاروں چیزیں وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ تو اسی میں وہ اصل انجیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح کی سیرت بھی ہے، حضرت مسیح کے اپنے فرمودات بھی، اپنے مواعظ بھی ہیں، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتا سکے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں موجود ہے وہ اصل انجیل بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ اس کا تو ایک واقعہ بھی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ طالب علم میں، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں جو اب سائی وال کہلاتا ہے، وہاں چونکہ مشن کا کافی بڑا ایک ہاسپٹل بھی ہے اور بڑا ادارہ ہے ان کا، مشنری ادارہ، تو میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا، یہ 4 گاسپلز ہیں، which one of them is Bible؟
اس کا جواب پہلا جو تھا وہ تو میں سن کر چونکا، none of them is Bible. میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے، عیسائی ہے، پادری ہے، none of them is Bible. Bible is in them. ان میں بائبل ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ بائبل نہیں ہے، اس لیے اس کو گوسپل کہتے ہیں، گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان. تو اصل میں بائبل اس میں اس حد تک اس جملے کے اندر صداقت ہے کہ اسی میں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، ظاہر بات ہے جیسے حضور نے بھی جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو اپنی زبان مبارک سے سنایا ہے نا لوگوں کو، تو حضور ہی کی زبان مبارک سے آپ کے اور جو احادیث جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی نکل رہے. اگر ان سب کو گڑبڑ کر دیا گیا ہوتا تو گویا کہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید اور حدیث نبوی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے ابتدا میں تو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، قرآن کے سوا اور کوئی شے لکھو نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک مرتبہ ترتیب اور تدوین مکمل ہو لے، اس کا پورا معاملہ لوگوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہو جائے، اس کے بعد پھر حدیثیں لکھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس سے پہلے کہیں اسی دوران میں کوئی حدیثیں بھی لکھ دی گئی تو ہو سکتا ہے اشتباہ ہو، کسی کو بعد میں کوئی بھی لکھا ہوا ملے اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ شاید یہ بھی قرآن ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، چونکہ یہ آخری دین ہے تا قیام قیامت اسی کو رہنا ہے، لہذا اس کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. قرآن علیحدہ ہے، حدیث علیحدہ ہے، سیرت علیحدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف جو بھی فقہاء ہیں وہ ان کے اپنے علیحدہ علیحدہ جو سلسلے ہیں فقہی مسالک کے، ان کی اپنی ہیں، عقائد کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہر چیز. لیکن یہودیوں کے ہاں یہ تمام چیزیں تالمود میں آ کر انہوں نے گویا کہ ایک ہی کتاب کی شکل اختیار کر لی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس میں یہ ایک اشکال ہوا ہے، خود یہودیوں کی مختلف روایات اس میں آتی ہیں. ان کا کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ 40 دن ہمارا کوئی بھی اسرائیلی جہنم میں ڈالا گیا تو میکسیمم 40 دن تک رہے گا. کیوں کہ 40 دن تک ان کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی. اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی امکان ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے تو میکسیمم 40 دن. بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدار جو ہے وہ 7 دن ہے، بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے. لیکن میرے نزدیک قرآن مجید سے جب ہم دیکھیں گے تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور وہ اصول یہاں بھی پوری طریقے سے اپلیکیبل ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، اور ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے. یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، ان کی اس بے عملی کی اصل توجیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ خیال گھڑ لیا ہے، یہ مذمومہ خیال، ان کی یہ تمنا، ان کی یہ آرزو عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ جو افطرا انہوں نے کیا، یہ جو من گھڑت خیال عقیدے کی شکل میں انہوں نے اختیار کر لیا، اسی نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے ڈھیلا ہو ہی جائے گا. جب جہنم میں داخلہ اول تو ہے نہیں اور ہے تو چند دن کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں، حرام خوری کرو، دو دھوکہ لوگوں کو، حلال سے حرام سے جہاں سے چاہو کماؤ، عیش کرو، بہرحال پکڑ تو ہے نہیں. جہنم میں تو جھونکے نہیں جا سکتے، جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر کوئی قدرت حاصل ہی نہیں. حضرت ابراہیم دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور وہیں سے وہ ہمیں بچا لیں گے. اور پھر یہ کہ اگر ہو بھی گیا بالفرض تو گنتی کے چند دن. یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے یہاں سنائی ہے کہ یہاں معدودہ کی بجائے معدودات کا لفظ آیا ہے، اور معدودات جو ہے یہ جمع قلت کہلاتی ہے، یہ 9 سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہی ایام معدودات یہ 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ میں بھی آئے گا،
کہ جو شروع میں روزے فرض کیے گئے تھے ابتدائی 3 روزے ہر مہینے میں، وہ معدودات کا لفظ آیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ جو منا میں قیام ہے ایام معدودات، وہ بھی معدودات 2 یا 3 دن کا قیام ہے منا میں، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ 7 دن والی روایت جو ہے یہود کی، قرآن مجید گویا کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگر جہنم میں بالفرض جھونک بھی دیا گیا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن تک وہ اس کا قیام جہنم میں رہے گا، پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس پوری بحث پر جو کلائمیکس ہے اس کا، اور جو کہ یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے یونیورسل ٹروتھ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی کمائی، اب کسبہ کا لفظ آ رہا ہے، جان بوجھ کر کمانے کا لفظ آ رہا ہے، جان بوجھ کر کمائی، سیئۃ ایک بدی، سیئۃ جو ہے نکرہ ہے، سیئۃ عربی زبان میں نکرہ ایک کے لیے بھی آتا ہے، کوئی بدی یا ایک بدی، کتاب ایک کتاب، الکتاب معین کتاب ہو جائے گی، تو یہاں پر نکرہ ایک بدی، اور لیکن ساتھ ہی نکرہ جو ہے تنکیر تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، جو عام بدی نہیں ہوگی، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ صغیرہ نہیں، کبیرہ، جس کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک کبیرہ گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا۔ یہ آیت جو ہے، یہ چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں اس پہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے کو کر سکوں گا، اس کا حق اس وقت ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اصل زور دینا مقصود ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ کوئی بھی گناہ تمہارے لیے خلود فی النار کا جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا، اللہ کا جو ابدی قانون ہے، جو غیر متبدل ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، جو سب کے لیے تھا، جو کہ چاہے وہ یہود کے زمانے میں جب تک کہ یہودی مذہب ہی اللہ کا آفیشل دین تھا، جب تک کہ حضرت مسیح کی بعثت نہیں ہو گئی، پھر جب تک کہ حضرت مسیح کے بعد حضور کی بعثت نہیں ہوئی، تو یہی جو دین ہے حضرت مسیح علیہ السلام جس کی تلقین کر گئے، وہی در حقیقت دین خدا بندی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، یہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ان میں یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل ہے، اور کسی شخص نے ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کمایا، اور پھر یہ کہ اس پر دوام ہے، اس پر مداومت ہے، اور اس کا اوپر انسان جو ہے اس طرح عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسان پر مترتب ہوتے ہیں، اس کی روح پر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، آخر میں پورا دل سیاہ ہو کر اس طرح بند ہو جاتا ہے، حضور نے مٹھی بند کی، اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب یا طبع قلوب کا آخری عمل ہو جاتا ہے، اب اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ در حقیقت حشر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے کسی ایک گناہ پر مداومت سے بھی، گناہ بڑا ہو چھوٹا نہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے بھی رہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، ہاں گناہ کبیرہ ہوا ہے، توبہ کر لی ہے، صاف ہو جائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن ایک گناہ کبیرہ پر بھی مداومت ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایمان کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے عمل پر، ایسے ہی عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان پر، اگر اندر ایمان ہے عمل پر اس کا اثر پڑے گا، عمل غلط ہے ایمان پر وہ اس کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ علماء کے نزدیک، ہمارے ہاں علماء اگرچہ اس آیت کی تعویل میں ہمارے علماء نے بعض ایسی شکلیں اختیار کی ہیں، اس قسم کی آیات قرآن مجید کی، جس کی مثالیں میں اگلے درس میں انشاءاللہ دوں گا، جس سے ان آیات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان آیات کو پڑھ کر انسان کو لرز جانا چاہیے، جیسے کہ حدیث نبوی جب آتی ہے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، تو صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، قیل من یا رسول اللہ، حضور کون؟
فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اسلوب حضور نے کس لیے اختیار کیا؟ تاکہ لوگ کام جانیں، لوگ سوچیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، میرا طرز عمل کیا ہے، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، میں اس کے لیے اذیت کا موجب تو نہیں بن رہا ہوں، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اگر ترجمہ کر دیا جائے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، لفظ کامل کے ایڈ کرنے کے بعد وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ کامل ایمان کس کا ہوگا؟ کمال ایمان کس کو نصیب ہوگا؟ کمال ایمان تو چلیے اگر وہ درجہ مجھے نہیں بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، تھوڑا بہت ایمان بھی ہو جائے ہمارے پاس تو بڑی کامیابی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے، لہذا وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ تو اصل میں جو اس کا حل ہے، علماء یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مغالطہ اگر دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ پھر خواری تک چلا جاتا ہے، کہ انسان اس نتیجے پر جو ہے غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ دو انتہائیں ہیں جن کے مابین عدل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے خطبات ایمان میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ یہاں یہ آیت آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلہ درس میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یہ پوری بحث آ کر کنکلوڈ یہاں ہو رہی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس شخص نے کمائی ایک بڑی برائی، جان بوجھ کر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس پر مداومت ہوئی، اسی کے اوپر جو ہے انسان ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا۔ ایک گناہ کے اثرات بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہیں، اپنے احاطے میں لے سکتے ہیں۔ سود خوری کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کیا اس کے کوئی اثرات اس کی شخصیت پہ نہیں پڑیں گے؟ ہمارے وہ یہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ بھی ایک اصول مانتے ہیں کہ المعاصی برید الکفر، یہ معصیت جو ہے، گناہ جو ہے، معاصی جو ہے، یہ کفر ہی کی ڈاک ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کو اپنی طرف آپ نے بلایا ہے، ایک چٹھی کفر کی آپ کو پہنچ گئی ہے۔ اب یہ چٹھیوں پر چٹھیاں چلی آ رہی ہیں تو معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ ایمان سرے سے زائل ہو جائے۔ اگرچہ ایک انسان اوپر سے وہ مرتد نہیں ہو رہا، وہ کافر نہیں ہے، زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، لیکن یہ کفر جو ہے ظاہری نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ منافق جو ہے مرتد قرار نہیں دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے اعلانیہ کفر جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے، کھلم کھلا کفر کا اعلان نہیں کیا، رہے مسلمان، قانوناً مسلمان، اندر سے کافر۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اب یہ تفقہ سے محروم ہو گئے ہیں، بالکل گویا کہ وہی حدیث کہ گناہ کیا داغ پڑا، اور گناہ کیا پھر داغ پڑا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوا، نہ صرف سیاہ ہوا، یوں بند ہو گیا، حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا اور اسی پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضے پورے کیے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان آیات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا حق ادا نہیں ہو پایا ہے، اور اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔